حاضرین محترم، بڑی قسمت اور مقدر والے ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ رمضان کی ساعتیں نصیب فرمانے والا ہے، اور ہم سب اللہ کی بارگاہ میں درخواست گزار ہیں کہ یا اللہ ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ پھر رمضان کی بہاریں نصیب فرما، صحت کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ اور کامل ایمان کی توفیق کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں رمضان المبارک کے ان پر انوار اور نہایت قیمتی شب و روز جنہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے محبوب رب اللہ کی مرضی کے مطابق گزارا ہے، ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی، سنت اور سیرت کے مطابق آنے والا، شروع ہونے والا رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین محترم، رمضان المبارک پوری امت مسلمہ کے لیے، عالم اسلام کے لیے اللہ تعالیٰ کے خصوصی انعام اور عطیہ ہے، کیونکہ اسی مہینے میں اللہ نے قرآن مجید نازل فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان نبوت کا حکم دیا گیا۔ اللہ رب العزت نے بڑے واضح انداز سے سورۃ البقرہ آیا نمبر 185 اس میں ارشاد فرمایا، رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ کا قرآن نازل ہوا جو کہ لوگوں کی محض صرف اور صرف ہدایت اور رہنمائی کے لیے ہے، اور اس قرآن میں اللہ کے بین اور فیصلہ کن روشن احکامات ہیں، روشن باتیں ہیں۔ تو فرمایا فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، اہل ایمان تم میں سے جو بھی رمضان کا مہینہ پائے وہ رمضان کے روزے رکھے، رمضان کے کیا رکھے؟ روزے رکھے۔ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اور اے اہل ایمان تم میں سے اگر کوئی مریض ہو یا حالت سفر میں ہو تو وہ ان دنوں کے روزے غیر رمضان تک مؤخر کر کے پھر پورے کرے، پھر روزے دوسرے دنوں میں پورے کرے۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے ہے اہل ایمان آسانیاں چاہتا ہے، تنگیاں نہیں چاہتا۔ وَلِتُقْبِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اس لیے کہ تم گنتی پوری کرو اور اللہ تعالیٰ کی تکبیر اور اس کی بڑائی کو بیان کرتے رہو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اس پر کہ تمہیں اللہ نے ہدایت دی ہے تم اس کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ حاضرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات کا شکر کرنا چاہیے ایسے لوگوں کو کہ جنہیں اللہ نے صحت و تندرستی بھی دی ہے اور ایمان کی کاملیت کا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جان ہے تو جہان ہے، جان ہے تو جہان ہے، یعنی اگر یہ انسان کا جسم، اس کے اعضاء، انسان کی جو زندگی کے احوال ہیں جسمانی طور پر وہ اگر بہتر ہیں تو ایمان بھی تر و تازہ ہو جاتا ہے، ایمان بھی کامل ہو جاتا ہے۔
آئیے آج کے جمعۃ المبارک میں ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و سیرت میں اس بات کا جائزہ لیں گے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام استقبال رمضان کیسے فرمایا کرتے تھے۔ دیکھیں نا، یہ ایک مہمان مہینہ ہے نا، مہمان ہر وقت تو نہیں آتا، مہمان تو چند دن چند لمحے آیا اور واپس اپنی منزل جہاں سے وہ آیا وہاں پر واپس مڑ جاتا ہے، چلا جاتا ہے۔ تو 11 مہینے کی ایک طویل دورانیے کے بعد رمضان المبارک اللہ کا یہ مہمان مہینہ آتا ہے اور اپنی مہمان نوازی کا شرف میزبانوں کو دے کے واپس اللہ کی بارگاہ میں چلا جاتا ہے۔ تو برادران محترم، مہمان کا استقبال کیسے کرتے ہیں، آئیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم سنتے ہیں، حضور کی سیرت طیبہ سے سنتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیسے تیاری کیا کرتے تھے۔ ایک تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان معظم کہ حضور کے صدقے اللہ نے مدینہ پاک میں روزے فرض فرمائے۔ کہاں پر؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں کتنے سال گزارے؟ 13 سال۔ 13 سال آپ کی مکی زندگی ہے، پھر اللہ کے حکم سے جب مدینہ تشریف لے آئے، یہاں ہجرت فرمائی، تو سن 2 ہجری 2 شعبان پیر کے دن روزے ہمارے اوپر فرض ہوئے۔ یہ یاد رکھنا، یہ ذرا نالج کے لیے بھی ہے۔ ہجری کون سا ہے؟ 2، شعبان المعظم 2 شعبان، اور پیر کا دن جس دن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی۔ کتنا بڑا تحفہ یہ روزوں کا۔ تو اس لحاظ سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمر مبارک کے 9 سال مکمل رمضان کے روزے رکھے ہیں، اور 10ویں سال یعنی 11 ہجری کو حضور کا وصال مبارک ہو گیا۔ اور رب ذوالجلال نے فرض کیسے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر بھی روزے فرض کیے گئے اس طرح جس طرح تم سے پہلے ہی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان فرمایا لو یعلم العباد ما فی رمضان لتمنت امتی ان یکون رمضان السنۃ کلھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر میری امت کو یہ پتہ چل جائے کہ رمضان کی برکات کیا ہیں، رمضان کی فضیلتیں کیا ہیں، رمضان میں رب کتنا خوش ہوتا ہے، اس کی رحمتوں کے نازل ہونے کے کیا کیا انداز ہیں، تو حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو میری امت یہ تمنا کرتی کہ سارا سال 12 کے 12 مہینے ہی رمضان بن جائے، ایک مہینہ نہیں بلکہ 12 کے 12 مہینے ہی رمضان بن جائے۔ بات یہ ہے کہ یہ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان ذیشان ہے نا، جس میں حضور فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی اس کی برکات کو دیکھ لے، رمضان کی برکات کا اندازہ لگا لے کہ اتنی برکتیں ہیں، اتنی برکتیں ہیں، ابھی تو صرف سنی ہے نا باتیں، احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ پیش رو ہم رمضان کی فضیلت سنتے ہیں، علماء سے سنتے ہیں، قرآن کی فضیلت سے سنتے ہیں، لیکن اگر کوئی دیکھ لے کہ رمضان کی کتنی برکات ہیں، تو فرمایا حضور نے سارا سال میری امت کہتی بے شک یا رسول اللہ روزے مشکل ہیں مگر ہمیشہ رمضان ہی نہ رہے، ہمیشہ رمضان ہی رہے، ہمیشہ رمضان ہی رہے۔ اور فرمایا دوسرے فرمان ذیشان میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس نے ایک رمضان کا روزہ بھی زندگی میں جان بوجھ کے ترک کر دیا، چھوڑ دیا اور وہ نہ رکھ سکا، تو ساری زندگی بھی روزے رکھتا رہے مگر ایک روزے کے برابر وہ زندگی کے روزے بھی برابر نہیں آ سکتے۔ تو برادران محترم، یہ وہ مہینہ آنے والا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے جہاں عمل دگنا نہیں 70 گنا تک حدیث میں آیا بڑھا دیا جاتا ہے۔